بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 12ویں جماعت کی اردو کی کتاب سرمایہ اردو سے نثری سبق محنت پسند خردمند کی ریڈنگ کریں گے۔ یہ سبق مولانا محمد حسین آزاد کا لکھا ایک مضمون ہے جس میں تمثیل نگاری سے کام لیا گیا ہے۔ تمثیل نگاری دراصل اسلوب کا وہ انداز ہے جس کی مدد سے نثر نگار جو ہے وہ زندگی سے بے جان چیزوں کو جاندار کرداروں کے روپ میں پیش کرتا ہے، اور مولانا محمد حسین آزاد نے اس نثری مضمون میں یہی کام کیا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد محنت پسند خردمند میں لکھتے ہیں، سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دوربین لگانے والے ماضی و استقلال کے روایت کرتے ہیں کہ جب زمانہ کے پیرہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا تو تمام اولاد آدم مسرت عام اور بے فکری مدام کے عالم میں بسر کرتے تھے۔ ملک فراق تھا اور خسرو آرام رحم دل فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا۔ وہ نہ ریت سے خدمت چاہتا تھا نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا۔ اس کی اطاعت و فرما برداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے، ہری ہری سبزے کی کیاریوں میں لوٹتے تھے، آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا۔ نہ گرمی میں تہ خانے سجانے پڑتے، نہ سردی میں آتش خانے روشن کرتے۔ قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسی موافق پڑی تھیں کہ جاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے، چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ وہ گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے، چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ وہ شربت سے سوا مزہ اور دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے۔ جسمانی طاقت قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی۔ بھوک نے ان کی اپنی ہی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا کہ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے۔ آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھیں۔ وہ ہزار مقوا اور مفرہ کھانے کے کام دیتی تھی۔ صبا و نسیم کی شمیم میں ہوائی خوشبوؤں کے عطر مہک رہے تھے۔ بلبلوں کے چہچہے، خوش آواز جانوروں کے زمزمے سنتے تھے۔ خوبصورت چرند پرند آس پاس کلیل کرتے پھرتے تھے۔ جا بجا درختوں کے جھرمٹ تھے، انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ عیش و آرام کے قدرتی سامان اس بہتات سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا۔ سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے۔ اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا قلعہ کہ اس سے عالم مہک گیا، مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ تاثیر یہ ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے اور کے پاس نہ جائے۔ اس غرض سے اس گلزار میں گلگشت کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چلاکیاں دکھانے لگے۔ پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات یعنی غارت
تاراج لوٹ مار آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگی۔ جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی، حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کر دیا۔ اس کی اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے۔ پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے بموجب کھلے ہوئے تھے۔ پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے بموجب کھلے ہوئے تھے، یعنی عیش وافر اور سامان فراواں جو کچھ درکار ہو موجود تھا، اور اسی بے احتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے۔ پھر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو، لیکن تونگر ہم جبھی ہوں گے جب کہ ہمسایہ ہمارا محتاج ہو۔ ہرچند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے۔ اس بد نیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیر زادے بن کر آئے۔ حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر تھے، خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے۔ چنانچہ سب ان کے مرید اور معتقد ہو گئے اور ہر شخص اپنے تئیں حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اس بد نیت نحس قدم کے آنے سے ملک فراق کا رنگ بالکل بدل گیا، یعنی انواع و اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا۔ سال میں 4 موسم ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، میوے کم ہونے لگے، ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری۔ خزاں کے موسم میں کچھ برے بھلے اناج بھی پیدا ہونے لگے، لیکن جاڑے نے بالکل لاچار کر دیا۔ کبھی کبھی قحط سالی کا ٹڈی دل چڑھ آتا۔ اسی لشکر میں وبا اور امراض غول کے غول بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے اور تمام ملک میں پھیل جاتے۔ غرض عالم میں ایسا تہلکہ پڑا کہ اگر ملک فراق کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی تو یک قلم برباد ہو جاتا۔ سب دکھ تو سہ سکتے تھے، مگر قحط کی مصیبت غضب تھی۔ چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھیں، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے۔ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ 2 تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے اور ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے۔ البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا اسے صلاح مناسب بتا دیا کرتے تھے۔ یہ سب مل کر ان کے پاس گئے کہ برائے خدا کوئی ایسی راہ نکالیے جس سے احتیاج و افلاس کی بلا سے بزرگان خدا کو نجات ہو۔ وہ بہت خفا ہوئے اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں۔ خسرو آرام ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا، تم نے اس کا حق کے شکر نہ ادا کیا اور اس آفت کو اپنے ہاتھوں سر لیا۔ یہ افلاس ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے کس کر دیتی ہے، مانگے تانگے کے سوا خود اس کا کچھ پیشہ نہیں۔ دیکھو اسی نے ملک فراق کو کیسا تباہ کر دیا ہے کہ دلوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہوتے جاتے ہیں۔ اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی، مگر یہ کہ ہم نے سنا ہے احتیاج و افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خدمت ہے۔ اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہے، کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنرمندی نے اسے پالا ہے، کمال کا شاگرد ہے۔ ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو، اگرچہ اسی کا فرزند ہے، لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے، دوسرے ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے۔ استاد کی پھرتی اور چالاکی طبیعت میں ہے، شاید کچھ کر گزرے۔ تدبیر اور مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا اور سیدھے محنت پسند خدمت کے سراغ پر آئے۔ دامن کوہ میں دیکھا
کہ ایک جوان قوی ہیکل کھڑا ہے، چہرہ اس کا ہوا سے جھرایا ہوا، دھوپ سے تمتمایا ہوا، مشقت کی ریاضت سے بدن اینٹھا ہوا، پسلیاں ابھری ہوئی، ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی کا سامان، ایک ہاتھ میں معماری کے اوزار لیے ہانپ رہا ہے، اور ایسا معلوم ہوا کہ ابھی ایک برج کی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے۔ سب نے جھک کر سلام کیا اور ساری داستان اپنی مصیبت کی سنائی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی ہنسا اور ایک قہقہا مار کر پکارا کہ آؤ انسانوں، نادانوں، آرام کے بندو، عیش کے پابندو، آؤ آؤ، آج سے تم ہمارے سپرد ہوئے۔ اب تمہاری خوشی کی امید اور بچاؤ کی راہ اگر ہے تو ہمارے ہاتھ ہے۔ خسرو آرام ایک کمزور، کام چور، بے ہمت، کم حوصلہ، بھولا بھالا، سب کے منہ کا نوالا تھا، نہ تمہیں سنبھال سکا، نہ مصیبت سے نکال سکا، بیماری اور قحط سالی کا ایک ریلا بھی نہ ٹال سکا، پہلے ہی حملے میں تمہیں چھوڑ دیا اور ایسا بھاگا کہ پھر مڑ کر نہ دیکھا، سلطنت کو ہاتھ سے کھویا اور تم کو منجھدار میں ڈبویا۔ آج سے تم ہماری خدمت میں حاضر رہو، ہماری آواز پر آیا کرو، ہم تمہیں ایسی ایسی تدبیریں سکھائیں گے کہ جس سے یہ شوریت زمین کی دور ہو جائے گی، ہوا کی شدت اعتدال پائے گی، گرمی سے سردی کی خوراک نکل آئے گی، ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے، جنگل سے چرندے نکالیں گے، زمیں کا پیٹ چاک کر ڈالیں گے اور پہاڑوں کی انتڑیاں تک نکالیں گے، ایسے ایسے دھات اور جواہرات دیں گے کہ تمہارے خزانوں کے لیے دولت ہو، ہاتھوں میں طاقت ہو اور بدن کی حفاظت ہو۔ زبردست حیوانوں کے شکار کرو گے اور ان کے آزاروں سے محفوظ رہو گے، جنگل کے جنگل کاٹ ڈالو گے، پہاڑ کے پہاڑ اکھاڑو گے، تم دیکھنا میں زمانے کو وابستہ تدبیر اور تمام عالم کو اپنے ڈھب پر تسخیر کر لوں گا۔ غرض ان باتوں سے سب کے دلوں کو لبھایا، وہ بھی سمجھے کہ محنت پسند خدمت بنی آدم کا خیر خواہ ہمارا دلی دوست ہے۔ ہاتھ جوڑ اس کے پاؤں پر گرے، ہمت اور تحمل اس کے پہلو میں کھڑے تھے۔ اسی وقت انہیں جماعت مذکور پر افسر کر دیا۔ الغرض ہمت اور تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے، کانوں کا کھودنا، اتار چڑھاؤ ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچنا، دریاؤں کی دھاروں کا رخ پھیرنا، سب سکھایا۔ لوگوں کے دلوں پر اس کی بات کا ایسا اثر ہوا تھا کہ سب دفتن کمریں باندھ آنکھیں بند کر دیمک کی طرح روئے زمین کو لپٹ گئے۔ عالم سورج چند روز میں رنگ نکال لایا، مگر نئے ڈھنگ سے، یعنی ساری زمین شہر، قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی، کھیت اناج سے اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے، شہروں میں بازار لگ گئے، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، گھر آباد ہو گئے، جدھر دیکھو ڈالیوں اور گلزاریوں میں میوے دھرے، دسترخوان گھروں میں سجے، ذخیرے غلوں سے بھرے، کیا گھر کیا باہر اس کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ غرض محنت پسند خدمت نے اس فرما بردار ریت کی بدولت یہ کامیابیاں اور فتوحات نمایاں حاصل کر کے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا اور جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی۔ نہ رنگے خیال۔ اللہ حافظ۔